نصلي على رسوله الكريم وبعد إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور اب یہ وقت نکاح کا وقت ہے اور ہم سیدھا تقریب نکاح کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ پیر طریقت حضرت سید حسنین اشرف صاحب اشرفی الجیلانی اس محفل میں موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بارش ہو رہی ہے، شوگر کے مریض بھی ہیں اور چونکہ دیر تک کہ ان کو بارش میں بٹھا کے رکھنا اس عمر میں مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نوشا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلدی سے آ جائیں۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ نوشا کو جلدی سے اسٹیج پر لے آئیں تاکہ حضرت کو دیر تک بارش میں بیٹھنا نہ پڑے۔ اب کوئی بیان کا وقت تو نہ رہا، لیکن ایک بات جب ہم سب آئی گئے ہیں تو سب مل کر کے سن لیتے ہیں۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام خراب ہو گیا اور وہ بڑا دل چھوٹا کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ فرمایا گیا جب بھی کسی نیک کام کے آغاز میں یا انجام میں یا درمیان میں باران رحمت کا نزول ہو تو اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ مقبول ہے، ادھر نہیں گر جا کیمرہ گر جا اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ارے آگے مت بڑھو طریق بھائی، کیا میں آ جاؤں تمہیں یار؟ آج کل ہمارے نئی نسل، نئے نوجوان نکاح کرنے کے بڑے شوقین ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ فلمیں اور سیریل دیکھ کر اتنا سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام میں آپ نکاح کو دیکھیں تو صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا مقصد ہے نکاح۔ دوسرے مذہب کے اور ہمارے مذہب کے نکاح میں فرق نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی تسکین کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اسی لیے بیوی جب نفس کی تسکین نہیں کر پاتی تو وہ بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی اپنی بیوی سے اس کی محبت ختم نہیں ہوئی، یہ خصوصیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں پیغام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کے گھر میں تقریب دبا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بکری کا گوشت بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہ بھجوائیں گے تاکہ اس سے خدیجہ کی روح خوش ہو جائے۔ اب یہاں ایک خاص بات پتہ چلتی ہے عقیدے کی کہ خدیجہ تو قبر میں آرام کر رہی ہے،
ان کی سہیلیوں کو گوشت کو بھیجا گیا، یہ خدیجہ کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام گویا کہ یہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں کہ ادھر تم مرحوم کے محبوبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، ادھر روحانی طور پر اللہ ان کو خبر عطا کر دیتا ہے۔ ایک دن ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر آئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ دشمن کے لیے جو چادر بچھا دے تو اپنوں کے لیے اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ کی بات کروں گا، ہمارے پاس آج سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، علم ہے، ڈگریاں ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میزان پر سب سے بھاری اگر کوئی نیکی ہے تو اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے رشتہ نہیں ہے، داماد کی سسر سے نہیں بنتی، سسر کی داماد سے نہیں بنتی، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی۔ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، رشتے داریوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ساری توجہ کس پر ہے؟ تہجد پڑھو، فجر پڑھو، عصر پڑھو، دلائل و خیرات پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ ہے تو نہ تمہاری نمازیں قبول، نہ تمہاری دعائیں قبول، نہ تمہارے وظیفے قبول۔ کھانی کے گدھے کی طرح تم محنت کر رہے ہو اگر تمہارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ حج کر رہے ہو تو اس حج کا فائدہ بھی تمہیں نہیں اگر تمہارے دل میں کینہ ہے۔ میرے بھائی، کیا تم اپنی گود میں مسجد کے اندر سور بٹھا کر لے جا سکتے ہو؟ تو جو اپنی گود میں مسجد میں سور نہیں لے جا سکتا، وہ اپنے دل میں حسد کا سور بٹھا کر کیسے لے جاتا ہے؟ وہ اپنے دل میں بغض کا سور بٹھا کر کیسے لے جاتا ہے؟ مسلمانوں کو آج اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ساری چیزوں میں محنت کی، اخلاق میں محنت نہیں کی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ایک مرید آیا، مرید ہو کر کہتا ہے حضرت کوئی وظیفہ دو کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بیٹا، اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اچھی اخلاق سے پیش آیا کرو سب کے ساتھ۔ چند دن کے بعد پھر آیا، کہا حضرت کوئی وظیفہ دو۔ فرمایا جو پہلے وظیفے پہ عمل نہیں کرتا ہم اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دیتے۔ نفل روزے پوری عورتیں رکھ سکتی ہیں، نفل نمازیں پوری عورتیں کر سکتی ہے، وظیفے پوری عورتیں کر سکتی ہے۔ پکے مردوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اخلاق ختم ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے ہیں اور آج ہم سگے بھائی کے لیے نفرت ہیں۔ اچھا، ملتے بہت اچھے سے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ملیں گے بہت اچھے سے، ہاتھ بھی ملائیں گے، سینہ بھی ملائیں گے اور دلوں کے اندر حسد اور نفرتیں ہوگی۔ فرمایا وہ تو منافق ہو۔ اللہ کے رسول ان کو منافق کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی عبادتیں اور دعائیں سر کے اوپر بھی نہیں جاتی جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ اس لیے رشتے نبھانا سیکھو، رشتوں پہ عمل کرنا سیکھو۔ میں بہت لمبی کر دے رہا ہوں، بارش میں معذرت چاہتا ہوں، نکل آئی تو کہہ دیا۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج سے پہلے لوگوں کے پاس ڈگریاں کم تھی لیکن لوگوں میں محبت زیادہ ہے۔ آج ڈگریوں میں محنت ہے، محبتیں ختم ہیں۔ اور آپ دیکھیے جب تک رشتے داریوں میں محبتیں تھیں ہمارے یہاں کینسر کی بیماریاں نہیں تھیں، پاگل پن کی بیماریاں نہیں تھیں۔ یہ جو کینسر ہے، پاگل پن ہے، دل کا دورہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں نفرتوں کا عمل دخل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کا اندر بیمار پڑتا ہے نا وہ باہر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں لوگ شکر اور گڑ کی میٹھی میٹھی چائے پیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جتنے بھی
बीमार है सब बुद्धि, ऐसा नहीं है। करता कोई है, भरता कोई, ऐसा भी होता है। गेहूं के बराबर खून भी पीसे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बीमार मुस्लिम है, नहीं, ये गलत अनुमान है। तो याद रखिए, अंदर जितना खराब होगा, दिल जितना खराब होगा, उतनी बीमारियां तुमको लगती जाएगी। डिप्रेशन क्यों है? अंदर खराब है। नींद की गोलियां खाकर सुकून की नींद क्यों नहीं आती? अंदर खराब है। हसद की बीमारी में मुश्किल, नरम नरम गद्दों में भी सो नहीं पा रहे, एसी में भी सो नहीं पा रहे, कमरों में भी सो नहीं पा रहे, पंखों में भी सो नहीं पा रहे। और एक वक्त था लोग गर्मी के मौसम में न पंखे थे न एसी थे, खाट बिछाकर जमीन पर हाथ का तकिया लगाकर सुकून से सो जाते। सैयदना फारूक आलम से पूछा था रोज के एलची ने, रेत पर तुम्हें धूप में नींद कैसे आती है? फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं किया जाता। जिसका अंदर पाक है उसको गर्मी में भी नींद आती है, और जिसका अंदर नापाक है ऐसी भी उसको नहीं आता। अपना हाल देखो, 90% इसमें मुब्तला है। बहरहाल तो बात बहुत निकल गई। अल्लाह के रसूल दुश्मन के लिए चादर बिछाते हैं। रईसुल मुनाफिकीन, उसके मरने के बाद सिर्फ उसके बेटे जो सही सहाबी थे, उनकी खुशी के लिए रईसुल मुनाफिकीन को अपना जुब्बा पिलाते हैं, अपना लुआम उसके मुंह में डालते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर 70 मरतबा आपने इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की ना तो भी हम इसे नहीं बख्शेंगे। तो हुजूर कहते हैं अगर अल्लाह कह देता कि 71 मरतबा दुआ करेंगे तो बख्श देंगे, तो मैं उसके लिए 71 मरतबा दुआ करते। जो सारी जिंदगी सताता रहा उसके लिए रसूलुल्लाह के दिल का ये हाल है। तो जो हुजूर के अपने उसके रिश्तेदार होंगे, हुजूर के सच्चे सहाबा होंगे, उनके लिए उनकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा? और फरमाया ना बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, एक औरत आई, हुजूर ने उसका बहुत ख्याल किया, बहुत ख्याल किया, उसको बहुत तोहफे ताहफ़ दिए। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस औरत से आपने कुछ खास इज़हार मोहब्बत किया है, इसकी खुसूसियत क्या है? आका फरमाते हैं ये खदीजा की सहेली है, उनकी ज़ाहिरी हयात में हमारे घर आती थी तो खदीजा इससे बहुत मोहब्बत करती थी। बस मैंने इसीलिए इससे मोहब्बत की है कि खदीजा को कब्र में खुशी मिल जाए कि मैंने उसकी मौत के बाद भी उससे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत की है। ये है बीवी का हक। और आजकल तो ये है कि बीवी बीमार हो जाए तो लोग कहते हैं इसको जल्दी घर से निकालो किसी बहाने से, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो इसको घर से निकालो, थोड़ी बीमार न माने इसको घर से निकालो। अल्लाह के बंदो, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है, निकाह एक दूसरे के दिल में उतरने का नाम है, सुख दुख का नाम है, सुख दुख के शामिल होने का नाम है, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने का नाम है, एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझने का नाम है, एक दूसरे के प्यार को अपना प्यार समझने का नाम है, एक दूसरे के रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार समझने का नाम है, एक दूसरे की खिदमत करने का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आखिरी जुमला या एक करते हुए मैं अपने नौजवानों को कह दूं, हम सीरियल देखकर बीवी के साथ रहने की बजाय या सीरियल देखकर बीवी के साथ रहना सीखने की बजाय हम सीरतुन नबी पढ़कर अपनी बीवियों के साथ रहने का सलीका सीखें। इंशाअल्लाह हमारे समाज में कभी तलाक नहीं होगी, तू मैं नहीं होगी, जिंदगी तक नहीं होगी, तब तक नहीं होगी। एक वाकया याद आता है, लोग गारों में बैठकर वली बने, ये तो आपने बार बार सुना। लोग रोजे नमाज रख करके वली बने, ये भी आपने सुना। लेकिन एक मैं आपके सामने एक नई बात सुनाऊं कि बल्कि नई उलमा के लिए नहीं होगी, आपके लिए नहीं हो सकती है कि बीवी की तकलीफ पर सब्र करने पर भी किसी को विलायत का मकाम मिला। एक बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई का। मैं समझता हूँ सभी जानते होंगे, बहुत मशहूर सिलसिले रिफाइया। इनको भी अल्लाह ने मकाम गौसियत अता किया था, गौसियत के मकाम पर फाइज था। एक तो मकाम गौसे आजम है, वहां तो कोई नहीं पहुंचा हुजूर को अस्बाब के बाद, लेकिन गौस हर जमाने में होता है, जिसे कुतुब भी कहते हैं। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई हुसैनी सादात में से है, और इनकी मकबूलियत बारगाह रिसालत में ये है कि जब ये रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज़ की नाना जान, मैं अपनी रूह को भेजकर सलाम पेश करता था, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ
کہ سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے مصافحہ بھی کروں، تو آقا علیہ السلام نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے ان سے مصافحہ کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ تبلیغی جماعت کے مولوی زکریا کاندھلوی تک نے اس کو فضائل اعمال میں، یعنی منکرین نے بھی اس واقعے کو مانا۔ حالانکہ ان کا ماننا نہیں ماننا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بات تو ہے نا کہ آخر جتنی اوتھینٹک بات ہوگی کہ منکرین بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب شیخ احمد کبیر رفاعی کی بات سنیں کہ ان کو مقام غوثیت اور قطبیت کیسے ملا۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر و مرشد مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے۔ یہ مقام صدیقیت ولایت کا آخری درجہ ہے، یہ مرتبہ ولیوں میں بھی سب کو نہیں ملتا، صدیقیت کا درجہ۔ اب مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے، لیکن اس دور کے مرید لوگ اتنا ادب کرتے تھے پیر کا کہ پیر صاحب کو صدیقیت کے مقام پہ دیکھ کر بھی مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر و مرشد کے سامنے اپنا خواب بیان کرے۔ چپ رہا، ادب کے مارے کچھ بتایا نہیں۔ ایک دن شیخ احمد کبیر رفاعی کی خانقاہ میں مرید جا رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہے میں وہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں نے اس کو بہت ادب کے سانچے میں ڈال کے بیان، ورنہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ نہیں بول سکتا، کیونکہ شیخ احمد کبیر رفاعی میرے بھی مرشد ہے خلافت کے اعتبار سے، تو اس لیے میں ان کی کوئی، کیونکہ جو لکھا ہے وہی بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ کتاب اور خطاب کا فرق یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ کتاب میں سب بیان نہیں ہوتا۔ تو دیکھا مرید نے کہ کوئی پیر صاحب کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اور اتنی گستاخی کی کہ پیر صاحب کا گلا اس نے خون تک تھا۔ اب کتنی گستاخی کیسے ہوئی ہوگی اب سب کو سمجھ میں آئے گا، سب یہاں عقل مند ہے۔ گردن اگر خون ہو جائے تو کس کرنے والے نے کتنی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے دور سے دیکھا، دیکھتا رہا، پیر و مرشد کی گردن خون ہو گئی، لہو لہان ہو گئی، تو پھر وہ گستاخی کرنے والا چلا گیا۔ اس کو دور سے دیکھ کے لگا یہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے جو بدتمیزی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے۔ وہ آیا، سلام کیا، اور سلام کر کے مرشد سے کہا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک جملہ کہوں؟ کہو بیٹا۔ کہا حضور یہ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی گستاخی کر رہی تھی کیا یہ ہماری پیرانی اماں نہ تھی؟ یہ ہماری پیرانی ماں تھی نا؟ آپ نے میں ہاں میری بیوی بھی تمہاری پیرانی ماں تھی جو میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہی تھی۔ مرید نے کہا حضور میں بہت نالائق غلام ہوں آپ کا، لیکن اتنی بدتمیزی میں نہیں دیکھ سکتا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بدتمیز اور بے ادب عورت کو آپ طلاق دیجیے، جو آپ کی گردن تک لہو لہان کر دے، آپ کی گردن تک جگہ خون خون کر دے، ایسی بیوی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو طلاق دیجیے آپ، اس بدتمیز کو۔ آپ نے مرید کو کہا بیٹا مجھے توڑنے کا مشورہ مت دے، کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے مرید، تو مجھے توڑنے کا مشورہ مت دے، میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مرید نے کہا کیوں؟ کہا تجھے پتہ ہے یہ میری محسنہ ہے، محسنہ اس کے مجھ پہ احسانات ہیں، اور جس پہ احسانات ہو اسے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اسے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تو مرید نے کہا کیا احسان ہے اس کا آپ پر؟ کیا احسان کیا اس نے؟ فرمایا جو تم نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا کیا، وہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں، نفل روزوں کی وجہ سے نہیں، نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ بدتمیزیاں کرتی ہے، میں صبر کر کے اس کو معاف کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا کیا۔ بھائیو باہر لوگوں کو کہتے ہو جب میں تجھ سے نہیں لڑتا تجھے معاف کرتا ہوں، اپنے سے طاقتور کو معاف کرنا یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، معافی نہیں ہو سکتی۔ معافی تو یہ ہے جس کو
मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बदला ले सकते हैं, फिर उसको अल्लाह के लिए माफ करो। अकल माफ करना इसको कहते हैं। तो इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करो, उनके सुख दुख में शरीक रहो। आज की इस महफिल का मुख्तसर सा पैगाम यही है। बातें तो बहुत सी करनी थी आपसे, लेकिन अब मौसम इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया था 1 बजे तक महफिल खत्म करके हमको एयरपोर्ट पहुँचना है, और अब वक्त भी ज़्यादा हुआ है, इसलिए जो है वो मैं इसी पर अपनी बात पूरी करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर मिलाएगा, हम आपस में मुलाकात करेंगे तो फिर बहुत सी बातें करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो है वो मोहम्मद अरशद बरकाती आज उनकी शादी है, शादी खाना आबादी दुआ करते हैं अल्लाह दोस्त के दरमियान मोहब्बत पैदा करे, प्यार पैदा करे, उल्फत पैदा करे। कैसी मोहब्बत, जो मोहब्बत मौला अली और सैयदा फातिमा के दरमियान थी, अल्लाह इसी मोहब्बत दूल्हा दुल्हन के दरमियान पैदा फरमाए। आइए निकाह की तकरीब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त